گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اور سورہ المائدہ دونوں سے میں نے آیات طیبات و بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے، یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئیں، اس کا پس منظر کیا ہے، بچے نوجوان بیٹھے ہوئے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیات طیبات کس موقع پر نازل ہوئی ہیں اور کیا اس کے اندر رب تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کے اندر رب تبارک و تعالی خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی تاریخ کو ذکر کیا۔ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے کہ یہ قربانی کب سے رب تبارک و تعالی نے امتوں پر فرض فرمائی ہے۔ فرمایا قربانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سے انسانیت و آدمیت ہے تب سے قربانی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ ابنان تھا اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم علیہ السلام کی جو دو بیٹے ہیں ان کا واقعہ ذکر فرمائیے اور ان کا واقعہ بتائیے حق کے ساتھ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قرآن کے لفظوں کی طرف توجہ کیجیے گا، میرے لفظوں کو چھوڑیں آپ، قرآن کے الفاظ کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فرمایا جب ان دونوں نے قربا جب ان دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ قربانی کی تاریخ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسانیت و آدمیت، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ آؤ قربانی کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اچھا، اس وقت قربانی کی قبولیت کا یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ اچک کے لے جاتی، جس کی قبول نہیں اس کو یہیں پر چھوڑ کے چلی جاتی۔ یہ تو صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اگر آج بھی یہ اصول ہوتا تو ہم سب ننگے ہوتے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی۔ بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی باتیں، سب دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ وہ شرف قبولیت حاصل کریں۔ تو فرمایا پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا اس کا گناہ جو ہے اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا، کپڑے ناپاک ہوتے ان کو کاٹنا پڑتا، اور گزشتہ امتوں نے جب گناہ کیے اور گناہ کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی تو ان کی پکڑ ایسی ہوتی ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کی شکلیں بگڑ گئیں اور بندروں کی شکلیں ہو گئیں۔ بنی اسرائیل جو کچھ کرتے تھے سارا کچھ جو ہے ہم سب کر رہے ہیں۔ وہ جو قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، آج ہمارے ہاں تو باقاعدہ طور پر ہماری اسمبلی نے بل پاس کر دیے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ سعود آباد جب جاتا ہوں کہ سعود آباد والوں، آپ نے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کو ووٹ دیا تھا، انہوں نے جو جا کے کام کیا ختم نبوت کا اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ دوسری طرف چلی جائے گی بات۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے ہم نہیں کرتے۔ ہم ساؤکار ہیں، نیکوکار ہیں۔
میں کہتا ہوں نہ کوئی ملا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی تبلیغ، نہ کوئی فلانا، نہ کوئی ٹمکانا، یہ جو جتنے کیموفلاج کیے ہوئے ہیں سب ہم برابر ہیں. اس حمام کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں. کوئی کس لباس کے اندر ہے، کوئی کس لباس کے اندر ہے. چھوڑیں ان لباسوں کو، ان ساری چیزوں کو. لیکن خدا کی قسم بس ایک بات ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب میں ان کی شکلیں کیسے بگاڑوں کہ یہ آپ کی امتی ہے. خدا کی قسم اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو قربانیوں کی قبولیت کا اصول یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی. آج بھی یہ ہوتا تو کس کی قربانی پڑی ہوئی ہے، کس کی قربانی چلی گئی ہے، کون سے پیر صاحب کی گئی ہے، کون سے مولوی صاحب کی گئی ہے، کون سے حاجی صاحب کی گئی ہے، کون سے نمازی صاحب کی گئی ہے، اور کس کی یہیں پر رہ گئی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں بچا لیا. تو قربانی جو ہے، قربانی انہوں نے دونوں نے کی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر. لیکن قابل کہنے لگا قربانی ہو گئی، قبول کہنے لگا میں قتل کروں گا. لأقتلنک، میں تجھے ضرور، لأقتلنک، ضرور بضرور، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، میں ضرور بضرور تمہیں قتل کروں گا. انہوں نے کہا بھی کیوں قتل کرو گے؟ قربانی قبول کرنا نہ کرنا یہ میرا کام تو نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے. تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول و منظور فرما لی. یہ آغاز ہوا انسانیت کا، آدمیت کا، اور اس کے ساتھ قربانی کا. جیسے کہ ساری عبادات ہیں، آپ روزے کو لے لیں، آپ جو ہے حج کو لے لیں، آپ قربانی کو لے لیں، کسی نہ کسی شیپ میں، کسی نہ کسی انداز کے اندر جو ہے یہ عبادتیں پہلی امتوں کے اندر بھی موجود ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جائے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر قتل ہو گیا. لوگ آ گئے کہنے لگے کہ ہمارا ایک بندہ قتل ہو گیا، آپ اللہ کے کریم ہیں، اب اللہ کی بارگاہ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں قاتل مل نہیں رہا ہے. قرآن کی طرف ذرا توجہ رکھیے گا. میں بار بار آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے جو تاثیر قرآن کے الفاظ میں رکھی ہے وہ ہمارے لفظوں میں نہیں رکھی ہے. ہمارے پاس یہی سہارا ہے، یہ سہارا ہے، اس کو بار بار سہارا لے رہے ہیں، اور یہ آپ کی سماعتوں کے ذریعے آپ کے دل کے اندر اترے گا. اگر ہمارے اندر کوئی نقص ہوگا، کمی ہوگا، وہ رہ جائے گا، لیکن اللہ کا کلام تو آپ کے کانوں کے ذریعے، سماعتوں کے ذریعے دل میں اترے گا. اس لیے توجہ آپ کے ادھر ہونی چاہیے ساری. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھیں کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے جس سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ. سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی. اور یہ جو قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں، سورہ نمل ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ نحل ہے، سورہ فیل ہے، یہ کوئی ایک واقعہ اور جز ہوتا ہے، اس پر پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن وہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اتنا اہم ترین واقعہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا شاہکار ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ پوری سورت کا نام رکھ دیتا ہے. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. کہنے لگے آپ بھی بڑے بادشاہ آدمی، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قاتل بتائیں، اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ٹھٹھا نہیں کر رہا ہوں، اور یہ مذاق کرنا اور ٹھٹھے کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. قال اتتخذنا حضوا، کیا آپ ہم سے حضوا مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ٹھٹھے کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمارے ہاں ہندوستان میں، پاکستان کے اندر محافل میلاد ہوتی ہیں، 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اس میں خطاب کے لیے مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کا معیار کیا ہوتا ہے، ایک قرآن کی آیت کا بھی وہ ترجمہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن بس اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا بناتے، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، کہ گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، ابھی 12ویں شریف کے جلسے ہوں گے، فلان ہوں گے،
بولا یار کوئی انٹرٹینمنٹ والے بلاؤ، مزہ آیا ذرا بامی توڑ. اب خدا کے بندو، کیا وجہ ہے کہ 70 سال ہو گئے یہ جلسے ہمارے اتنے ہوئے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے؟ اور ہماری اپنی جو موڑی ہے، ہمارا اپنا جو کیپٹل ہے وہ چلا گیا، بہت سارا چلا گیا. ہم کسی کو واپس لے کے آتے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنا کیپٹل جو ہے وہ مائنس کر گئے. اچھا اتنے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے سال کے بعد حساب کرتے ہیں کہ یار کیا کھویا، کیا پایا، کیا میں نے کیا ہے. جی بندوں کو بلاتے ہیں بھائی کیا کیا یہ سال کے بعد، کیا کمایا، انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، دیکھتا ہے بندہ. لیکن ہم ایسے بادشاہ لوگ ہیں کہ 70 سال کے اندر ہم نے کیا کھویا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. یہ ہماری میمبر کمیونٹی بیٹھے ہوئی ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے باپ دادا 11ویں کرتے تھے، 12ویں کرتے تھے، اب وہ کہاں چلے گئے آگے ان کے رستے. لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہم نے اپنی کیپٹل اور اپنی موڑی کھو دی اور اپنے لوگوں کو ہم نے کھو دیا. چلے گی تو خدا را یہ ایک مذہبی سٹیج ہے. نہ گلوکاروں کو بلائیں، نہ فنکاروں کو بلائیں، نہ یہ مائیکل جیکسن ٹائپ کے نعت خوانوں کو ناچنے کے لیے بلائیں جو سٹیج کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں. خدا کے رسول کا واسطہ ہے، یہ ایک مذہب کے نام کا اگر پروگرام کرتے ہو پھر ایسا کرو کہ ایک جو ہے الگ ایک انٹرٹینمنٹ کا جلسہ رکھ لو، اس کے اندر آپ جگت کرنے والوں کو بھی بلائیں اور یہ مائیکل جیکسن ٹائپ کے نعت خواں جو ناچنے والے ہیں قوالوں کو بھی بلائیں اور ایک ڈانس پارٹی الگ رکھیں. مذہب کے نام پر، میلاد کے نام پر، 11ویں کے نام پر سٹیج سجا کے خدا رسول کا واسطہ ہے اس کے اوپر یہ ڈرامے بازی نہ کریں. ہم پہلے بہت لاس کر چکے، بہت نقصان کر چکے. یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، پورے کراچی کی نمائندگی بیٹھی ہوئی. لفظ کیا کہا انہوں نے؟ کہا اتتخذنا حزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں مذاق کروں گا؟ یہ مذاق کا منصب ہے، یہ ہمارا مذاق کا منصب ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پر مذاق کریں. منصب کو دیکھو، چیز کو دیکھو. ٹھیک ہے ایک نجی محفل ہوتی ہے، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، وہ ایک الگ بات سے دوسری طرف چلی جائے گی. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کریں اور پوچھیں رب تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. فرمایا ہاں. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہونی چاہیے نہ بالکل بچی ہونی چاہیے. اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا کہ نہ بالکل چھوٹی ہو کہ اس کے دانت بھی پورے نہ ہو، اور نہ اتنی بوڑھی ہو، اتنی کمزور ہو کہ اس کے جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر مغز بھی نہیں ہے، اس کا جو ہے کمزور ہو چکی ہے، بہت لاغر ہو چکی ہے. کیا کہا؟ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ تو بالکل بوڑھی ہو، کمزور، لاغر، چلنے کے قابل نہیں. جیسے ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وہ شراکت کے جانور جو ہے نا کرتے ہیں، اس کو سوکی سے اتر بھی نہیں، 4 بندے پکڑ کے اتار دے، ابے سنبھال کے اتارنا، گری نہ جائے کہیں، اس کو پکڑ کے صحیح سے اتارو. وہ بیچاری چل بھی نہیں سکتی، چھری پھیرو جلدی کرو، چھری پھیرو. وہ کسائی نے منہ کہہ دوں کر رہا ہوتا. ابے بھائی کس کو، بھائی اس کو پھینکے اللہ اکبر پڑھو. ابھی سے یاد کر لیں آپ، قربانی آ رہی ہے. کوئی جانور تکبیر پڑھے بغیر کیا تو قربانی نہیں ہوگی. ابھی سے سبق یاد کرنا شروع کر دے، سب کو بتا دے. کچھ اور دعائیں پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، وہ جو ہم نے ہاتھ میں پھرا لیا ہوتا ہے اس کو بھول بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑا تو اس صورت کے اندر جانور حلال نہیں ہوگا. اس کے منہ کو صاف کرائیں یا تو خود حلال کریں، بسم اللہ پڑھیں، خود آگے بڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی پڑھنے کا ہوتا ہے وہاں کم از کم اتنا پڑھنا ہونا چاہیے کہ اپنی کان کے اندر آواز آئے. تلاوت کر رہے ہم، دل میں تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت دل میں نہیں ہوتی. تلاوت دل میں تکبیر نماز پڑھنے کے لیے ہے. تکبیر جب تک اتنا نہیں کہو گے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اپنے کان کے اندر آواز آئے، آپ نے لفظ کہے نہیں، آپ نماز کے اندر شروع ہوئے ہی نہیں، آغاز ہی نہیں ہوئے. جہاں یہ سن لیجئے گا مسئلہ، منزل در منزل بیٹھے ہوئے، جہاں بھی پڑھنے کا قرات کا حکم ہوگا
وہاں آپ کا تلفظ بننا ضروری ہے، دوسرے کو آواز پہنچانا نہیں، اپنے کان کے اندر کم از کم منیمم سے منیمم اپنے کان کے اندر جو ہے وہ آواز کا پہنچانا لازم و ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو اتنی لاغر قسم کی ہو نہ بالکل بچیا ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو بنی اسرائیل والو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ بولا ہاں اچھا یہ بتائیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لون کلر، واٹ از کلر، ما لونھا، اس کا کلر کیسا ہو؟ کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا، فرمایا خوبصورت قسم کے رنگ کی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام پر خوبصورت جانور قربان کرے۔ اور فرمایا کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، تسر الناظرین، سبحان اللہ، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سرور دے دے، اس کو خوشی دے۔ تو اگر کوئی بندہ اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر خوبصورت جانور قربان کرنا ہے، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، نیتیں اللہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کے نام پر خوبصورت جانور قربان کروں گا، لا فارد ولا بکر فاقع لونھا تسر الناظرین۔ تو یہ تو قرآن نے فرمایا، یہ تو بنی اسرائیل والوں کو کہا کہ بھئی خوبصورت قسم کا اچھا جانور، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پھر دوبارہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بہت ساری گائیں متشابہ ہو گئی ہم پر، پتہ نہیں چل رہا ہے کون سی گائے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیل کو لگایا جاتا ہے، اور ہل کو جوتنے کے لیے جو ہے نا گائے کو بیل کو لگایا جاتا ہے۔ فرمایا نہ تو وہ پانی نکالنے کے لیے استعمال کی ہو، نہ ہل جوتنے کے لیے استعمال کی ہو، اس کو یوز نہ کیا ہو، انٹچ، بالکل کسی بھی اعتبار سے اس کو استعمال نہ کیا ہو، اس کی عمر نہ تو چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، خوبصورت قسم کا رنگ ہو۔ آگے فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ذرا غور کیجئے گا اس لفظ پر، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، جس نے نہیں سنا وہ دوبارہ سن لے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا، اس میں کچھ بھی عیب نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ جانور میں کچھ بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، اصل ضابطہ یہ، دوبارہ سن لیجئے گا، اصل ضابطہ یہ ہے کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی عیب، قربانی کے جانور میں کوئی عیب، اچھا یہی قربانی کے جانور کا حکم ہے، یہی عقیقے کے جانور کا حکم ہے، کوئی بھی جانور جو اللہ کے نام پر جب آپ قربان کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فقہاء کرام نے تفصیل بیان فرمائی کہ ہاں اگر اتنا سا عیب ہو جائے تو چل جائے گا، اتنا عیب ہو جائے تو چل جائے، اتنا عیب ہو جائے چل جائے، لیکن اصل جو ہیڈنگ ہے مین وہ یہ ہے کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرمایا کہ وہ تلاش کرتے رہے، کہنے لگے اب ہم حق کو پہنچے ہیں، اب گائے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اب ذرا جلد روکیے گا، جلدی سے نوجوان بچے توجہ، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مفسرین کرام نے لکھا، اور زمانہ طالب علمی میں میں نے تقریباً 20 سال کی عمر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نعیمی کے اسی مقام کا درس میں دیتا تھا، تو اس وقت میں نے یہ واقعہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نعیمی کے اندر پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ دنیا سے جانے لگا تو اس کے پاس ایک گائے تھی، وہ جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کی ماں سے کہا، چھوٹا بچہ تھا اس کی ماں سے کہا کہ جب یہ گائے کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو بچے کو بھیجنا اور بھیج کے اس کو منگوا لینا۔ بولا بھئی یہ کیسے بچے گا، جنگل میں کو کھا جائے گا؟ بولا نہیں اس کو میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اور کہا کہ کیسے ملے گا؟ کہا جا کے جنگل میں آواز دینا اور کہا کہ جس کو اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے وہ آ جاؤ، وہ جانور تمہارے پاس آ جائے گا۔ بچہ بڑا ہوا،
جنگل میں ماں نے بھیجا، جا کے لے کر آیا اور کہا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو بازار کے اندر بیچ کے آ جانا، لیکن ایک کام کرنا کہ جب سودا ہونے لگے اور فائنل ہونے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جا کے بازار کے اندر قیمت لگی، ایک نے کہا اتنی قیمت، دوسرے نے کہا اتنی قیمت، تیسرے نے کہا کہ اتنی قیمت لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں اس کی قیمت اس سے ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ سونا جو ہے سونا ایک طرف رکھ دو اور گائے ایک طرف رکھ دو، یہ گائے مجھے دے دو لیکن پوچھنا نہیں، مشورے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اس نے کہا کہ میں کسی صورت کے اندر نہیں کروں گا، میں اپنی ماں سے جا کے پوچھ کے آؤں۔ جن کی مائیں حیات ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ کس کس کی ماں حیات ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا تمہاری ماؤں کا سایہ تمہارے سر پر قائم دائم رکھے۔ کہا میں ماں سے پوچھ کے آؤں گا، ماں سے پوچھ کے آؤں گا، میری ماں کہے گی تو میں تمہیں اجازت دوں گا اور میں تمہیں یہ گائے بیچ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک فرشتہ انسان بن کے آیا ہوں۔ جا بچے تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا امتحان لیا ہے کہ کیا تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا یا اپنے ماں کی اطاعت کرے گا۔ تجھے اللہ نے کامیاب کر دیا ہے، اس گائے کو سنبھال کے رکھنا۔ بنی اسرائیل کو ایک وقت گائے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ گائے ڈھونڈیں گے، گائے کی نشانیاں، رنگ، یہ وہ، عمر، ساری چیزیں۔ فرمایا وہ تیری گائے پر صادق آئے گا، فرمایا تیری گائے ایک طرف ہوگی اور سونا دوسری طرف ہوگا۔ فرمایا اس قیمت کے اندر اس گائے کو بیچنا، یہ گائے عام گائے نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک ولی نیک بندہ گائے چھوڑ کے گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے ہم جائیں، ہمارے بچوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہر بندہ کہتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کیا اس صبح سے شام تک کھوتے گدھے کی طرح کام کر رہے ہو؟ بولا بچوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ بچوں کو اللہ اپنا نصیب عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنا نصیب دیا ہے، ہمارے ماں باپ کو اپنا دیا تھا، بچوں کو اللہ اپنا نصیب دے گا۔ ایک تو یہ بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے رب تبارک و تعالیٰ جتنا عطا فرما دے، کرم کر دے، اس کے لیے بندہ جھوٹ سچ سب کچھ کرنا شروع کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ حلال چھوڑ کے جائے گا، قرآن مجید کی سورہ کاف کے اندر واقعہ موجود ہے، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح تھا، حضرت خضر کے ذریعے اللہ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی۔ اگر جھوٹ بولیں گے صبح سے شام تک جھوٹ، کالا پیلا نیلا، دندا ہے گندا ہے پر دندا ہے، جو کچھ بھی ہے جمع کرتے جاؤ بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کو روشن، فیوچر برائٹ۔ وہ ہماری قبر کو بھی ڈارک کرے گا، ان کے فیوچر کو برائٹ کرے گا، یہ ڈارک کرے گا، یہ تو مستقبل بتائے گا۔ یہ فکر نہ کریں، یہ فکر کر کے جائیں کہ میرا رب جتنا عطا فرمائے وہ حلال ہونا چاہیے۔ آمین کہہ دیں یار، جمعے کا دن ہے، آمین کہہ دیں۔ قرآن کھلا ہوا ہے، آمین کہہ دیں۔ اللہ ہمیں حلال عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو حلال عطا فرمائے، میرا مولا ہمیں حرام سے بچائے، ہماری اولادوں کو حرام سے بچائے، حرام لقمے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فقر سے بچائے، ہمارے بچوں کو بھی فقر سے بچائے۔ بات ختم ہو گئی، قربانی کا وہ جانور مل گیا جانور بنی اسرائیل کو، فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، وہ ذبح کرنے والے نہیں تھی۔ ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لو اور وہ جو میت ہے، یہ سنیے گا، وہ جو میت ہے اس کو گائے کا ٹکڑا لگاؤ۔ گائے کا ٹکڑا لگایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم تو چھپانا چاہتے تھے، اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا بعد مارو، اس میت کے اوپر ٹکڑا لگاؤ۔ وہ گائے کا ٹکڑا جو اللہ کے حکم سے گائے ذبح کی تھی، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، وہ گائے کا ٹکڑا جب لگایا گیا، قرآن سنیے گا، میرے زبان پر نہیں، قرآن پر اعتبار کریں۔ گائے کا ٹکڑا لگایا تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، فرمایا اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، فرمایا تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ وہ مردہ جب اٹھ کے زندہ ہو کے بیٹھا، اللہ اکبر، وہی اس کے چچا زاد بھائی جو کیس لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ میرے قاتل ہیں،
انہوں نے مجھے قتل کیا، یہ قتل کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ واقعہ مکمل ہو چکا ہے، قربانی کی تاریخ مکمل ہو چکی ہے، لیکن نصیحت دیکھیں آپ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی اللہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا معجزہ نظر آ گیا، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نظر آ گئی، ایمان لے کر آتے، کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہتے ہیں یار اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، اس کے سامنے بالکل واضح بات آ گئی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کے دل کو اللہ نرم کرے اور کسی کے دل کو اللہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دے۔ یہ قرآن سنیے گا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتے، نہیں او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فرمایا پتھر کچھ تو نرم ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اس میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں، اس میں سے پانی نکلتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انسان اتنا سخت دل ہو جاتا ہے جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سختی سے بچائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آخر کے اندر صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ جو دلوں کی نرمی ہے اور دلوں کی سختی ہے، صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے، علماء کرام نے اس کا عمل بتایا کہ اپنے دل کی سختی کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ کثرت سے تلاوت قرآن کرو، تمہاری جو سخاوت قلبی ہے، قساوت قلبی ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اندر نرمی اور اس کے اندر رفاقت پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ فرمایا کسی غریب کی مدد کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے گا۔ فرمایا کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور جا کر دیکھا کرو کہ یہ سارے بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا، ہم نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ہم نہیں تو کچھ نہیں۔ آج یہ سارے سوئے ہوئے، دنیا کا وہی نظام چل رہا ہے، وہی میلے چل رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو مسجد اقصیٰ نہیں چلے گی، میں نہیں ہوں گا تو ملک کا نظام نہیں چلے گا، میں نہیں ہوں گا تو یہ نہیں چلے گا۔ اسی نے ہمیں مار دیا ہے، ہمیں برباد کر دیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک نظام چلے گا، لیکن ہم جا کے خاموش شہر کے اندر جا کر سو جائیں گے۔ اگر اچھا کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہو جائے گی۔ اس کو سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کرو اور اپنے دل کی سختی دور کرنے کے لیے۔ تیسرا فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو۔ درود پاک کی کثرت سے یہ انسان کی جو قساوت قلبی ہے، یہ قساوت قلبی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد